السلام علیکم سامعین، ٹرینڈنگ افیئرس کے ساتھ میں ہوں محمد بلال۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کرونا وائرس اور ہمارا لڑکھڑاتا ہوا تعلیمی نظام۔ سامعین، ہمیشہ سے امت مسلمہ کا ایک مشترکہ مسئلہ رہا ہے۔ وہ مسئلہ ہے سستی، کاہلی، نکمپن۔ گلوبلائزیشن کی دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات میں ہم ہمیشہ دیر سے رسپانس کرتے ہیں۔ ہمارا رد عمل بہت لیٹ ہوتا ہے۔ وہ دیر اتنا معمولی بھی نہیں ہوتی کہ جس کو اگنور کیا جا سکے۔ اس دیر کا کوئی نعم البدل موجود نہیں رہتا۔ اس امر کی بہترین اور درجنوں مثالیں ماضی قریب میں، ماضی بعید میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آج کل ڈرامہ سیریل ارطغرل کے ذریعے قوم کے سوئے ہوئے جذبات کو للکارا جا رہا ہے، اسی طرح قوم کو کاہلی پر مشتمل وہ وجوہات بھی بتائی جانی چاہیے کہ کیسے وقت کی عظیم دو مسلم سلطنتیں مغل امپائر اور خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئیں۔ بالکل ایسے ہی اسی کاہلی کا شکار آج ہماری پوری قوم کرونا کی بابت، پوری امت مسلمہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ ہمارا جو عنوان ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں تو اس وقت ایجوکیشن انڈسٹری بری طرح قسم پرسی کا شکار ہے۔ اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں 1.7 بلین بچے سکول سے باہر گھروں میں محصور ہیں، اور تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ سکولز میں کام کرنے والے اساتذہ پاکستان میں بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ درمیانے و اوسط درجے کے سکول مالکان کی مالی حالت بھی آخری ہچکیاں لے رہی ہے۔ جس قدر تیزی سے حالات بدلتے جا رہے ہیں، اگر ہم نے خود کو ان حالات کے ساتھ نہ بدلا تو ہم اس تبدیلی میں بری طرح رگڑے جائیں گے۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق آج کا 5ویں کلاس کا بچہ 2032 میں اپنے پروفیشن کو اچھی طرح نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجی نے اتنا کچھ بدل دیا ہوگا جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہوگا۔ اس تبدیلی سے تقریباً وہ 70% لوگ متاثر ہوں گے جنہوں نے اس تبدیلی کے ساتھ خود کو تبدیل نہیں کیا۔ باقی کے 30% میں سے 15% کامیاب رہیں گے، جبکہ 15% اس تبدیل شدہ انوائرمنٹ میں گزر بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سامعین، کرونا کے بعد کی بدلتی صورتحال کے تحت سب سے پہلے ڈنمارک اور ناروے نے اپنے 80% سکول کھول دیے، جبکہ ان کے بعد تائیوان، جاپان، چائنا اور جرمنی میں بھی اپنے تعلیمی ادارے کھول دیے۔ ان ممالک نے اسکولوں کی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں، کھیلوں، اسمبلیوں اور تقاریب کا اہتمام ختم کر دیا۔ آج سے 17 سال قبل بھی سارس کی وجہ سے 1-2 ماہ سکول بند ہوئے تھے، اور شاید ان ممالک کو اس وقت کا بہت اچھا تجربہ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اچھے سے کرونا سے نمٹ رہے ہیں۔ جہاں دنیا کی 90% انڈسٹریز تباہی کے دہانے پر ہیں، وہاں ایجوکیشن انڈسٹری بھی بری ترین بدحالی کا شکار ہے۔ ہمیں ایجوکیشن انڈسٹری کو بچانے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ اب تک کے شواہد اس امکان کو مزید تگڑا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ طویل ہو کر کئی سالوں تک بھی جا سکتا ہے۔ بلا شبہ ہم کوئی ریسورسفل ملک نہیں ہیں، مگر ہمیں اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے تعلیمی انڈسٹری کو بدحالی سے بچانا ہوگا۔ بہت سے ممالک نے بہت منفرد طریقوں سے انڈسٹری کی زبوں حالی کا سدباب کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ جیسے ساؤتھ افریقہ نے نیشنل پوسٹ آفیسز کے ذریعے بچوں کو تعلیمی ریسورسز فراہم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ چائنا میں آپ کے سامنے ہے مختلف موبائل ایپس کے قیام کا عمل لایا جا چکا ہے، اور ان کے ذریعے سے تعلیم کی فراہمی جاری ہے، اور کچھ ممالک نے زوم ایپ کی مدد سے تعلیمی عمل کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر ملک نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تعلیم کے عمل کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ہم اگر گھر میں، ہم اپنے بازار میں، آفیسز میں سیفٹی کے سخت ترین اصولوں کے تحت کام سر انجام دے سکتے ہیں، تو سکولوں میں کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ اس سارے عمل کی بحالی میں سب سے اہم کام ہوگا ٹریننگ اور صرف ٹریننگ۔ اس تربیتی ٹریننگ کے بنیادی طور پر 3 فریق ہوں گے۔ سب سے پہلا
سکول مالکان اور ان کا سٹاف، دوسرے نمبر پر بچوں کے والدین اور تیسرے نمبر پر طلباء و طالبات۔ اس ٹریننگ میں سب سے لازمی جزو ہوگا صحت، ہیلتھ سیفٹی۔ ہیلتھ سیفٹی کے بعد ٹیکنالوجی کا استعمال، پھر تعلیمی عمل کی بہترین منتقلی اور بہترین نتائج کا حصول۔ سامعین، اس سارے عمل میں والدین کا کردار بہت ہی اہم ہوگا۔ والدین کو سکول مافیا کی گردان سے اب باہر نکلنا ہوگا، سکول کے ساتھ تعاون بڑھانا ہوگا، سکول پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا، اپنی تمام تر نجی موومنٹ کے متعلق ادارے کو آگاہ کرنا ہوگا، بچے کی طبی تغیرات کو بھی رپورٹ کرنا ہوگا۔ پہلے والے روایتی انداز میں سکول کا کردار 30 سے 40% تھا، جبکہ والدین کا کردار 60 سے 70%۔ سامعین، اب ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ سکول کا کردار اب 10 سے 20% تک محدود ہو کے رہ جائے گا۔ گویا آنے والے حالات میں والدین کی ذمہ داریوں میں اضافہ ممکن ہے، جو کہ اب سکول مالکان کو ٹیکنالوجی جیسی سہولیات میسر کرنا ہوں گی۔ تمام تر ٹریننگز کا اہتمام بھی تمام فریقین کے لیے سکول مالکان کو ہی کرنا ہوگا، بالخصوص سٹاف کے لیے۔ نئے انداز تعلیم کو جلدی سے سمجھ جانے والے سٹاف کی مارکیٹ میں بہت زیادہ اہمیت بڑھ جائے گی۔ پرانے روایتی نظام تعلیم کو اب ہر صورت تبدیل کرنا ہوگا۔ 190 دن پر محیط جو اسکیم آف اسٹڈی سکولز کے لیے بنائی جاتی تھیں، ان کو سمارٹ کرنا ہوگا۔ کاپیوں سے جان چھڑانی ہوگی، کتابوں کے بوجھ سے بچوں کو جان چھڑانا ہوگی، سافٹ کاپیز میں ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہوگا، اور بچوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ سافٹ ڈیٹا پڑھانا پڑے گا۔ روایتی انداز سے مکمل طور پر ہٹ کر بچوں کی تعلیمی سرگرمی کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ آپ اسی انداز سے اپنا سکول رواں دواں رکھیں گے تو ایسا کوئی معجزہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں۔ سکول مالکان کے لیے سکول کو ڈس انفیکٹ کرنا سب سے بڑا اہم ٹاسک ہوگا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ ادارے مالی بحران کا شکار ہوں، مگر یہ بحران عارضی ہوگا۔ ممکن ہے کچھ اداروں کو کچھ عرصے تک کوئی نفع ہی نہ ہو۔ قوی امکان یہ بھی ہے کہ مالی بحران کی نسبت سارا دار و مدار سیفٹی پر ہوگا، بالخصوص صحت سے متعلق سیفٹی، جس کو ہیلتھ سیفٹی کہتے ہیں۔ اگر سیفٹی کو ملوز خاطر نہ رکھا گیا تو خدا نخواستہ سکول میں کوئی ایک کیس، کسی بھی سکول میں کوئی ایک کیس بھی رونما ہوا تو پورا ادارہ بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ آپ یوں سمجھے کہ وقتی طور پر سکولز کو ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طرز تعلیم پر منتقل ہونا ہوگا، مگر بہت اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ بچوں سے زیادہ سکول مالکان اور سٹاف کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہوگا۔ جو سکول مالکان، جو اساتذہ اور جو والدین ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہیں، انہیں مارکیٹ میں رہنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خود کو بدلنا ہوگا۔ اگر اس تبدیلی کو منوان قبول نہ کیا گیا تو یقین کیجیے ایسے لوگ پیچھے، بلکہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ جیسے امت مسلمہ نے ہمیشہ بدلتے حالات کا صحیح ادراک نہ کرتے ہوئے ہمیشہ پیچھے رہنے کی ایک جو کوشش ہے اس پہ عمل کیا ہے اور پیچھے رہ چکے ہیں۔ یقین کیجیے کرائسس ہمیشہ اچھی اپرچونٹیز کا سبب بنتے ہیں۔ اس صورتحال کے بعد ایسے مواقع پیدا ہونے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ ان مواقع کو بروقت سمجھنا ہوگا۔ ہمیں آگے بڑھ کر مایوسی سے نکل کر انہی حالات کے تقاضوں کے تحت خود کو یکجا کرنا ہوگا، خود کو ہم آہنگ کرنا ہوگا، ہمیں اس کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش بروئے کار لانا ہوگی۔ کورونا کے اس سارے قضیے میں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب 95% کارپوریٹ کمپنیز کا بیڑا غرق ہو چکا ہے یا غرق ہونے کے قریب ہے، کمپنیوں نے لونز کے لیے اپلائی کر دیا، کمپنیاں حکومتوں کی منتیں کر رہی ہیں، ایسے میں تمام ٹیکنالوجی کمپنیز جیسے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، گوگل، فیس بک، ٹویٹر، ان کا منافع توقعات سے بھی زیادہ ہو گیا۔ عنقریب ٹیکنالوجی سے وابستہ پروفیشنلز، ٹیکنالوجی سے وابستہ لوگ جن کے پاس ٹیکنالوجی، آئی ٹی، سافٹ ویئر، کمپیوٹر سائنس کی ڈگریاں ہیں، ان کی لاٹری نکلنے والی ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس انداز سے ترقی یافتہ ممالک کی انڈسٹریز ڈوب رہی ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ رفتار میں اسی طرح اوپر بھی اٹھیں گی، مگر خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔
یہاں امیر امیر ہوتا جائے گا جبکہ غریب غریب تر اور غربت کے چنگل میں بری طرح پھنستا چلا جائے گا۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ فوری طور پر اپنے اداروں میں آنے والی تبدیل شدہ وقت کے لیے اپنی تیاریوں کو یقینی بنائیں، اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے۔ اپنے اداروں کے لیے سینیٹائزرز واک تھرو گیٹ کا ارینجمنٹ کریں، پی پی ایز کا سٹاک ابھی سے بنائیں، اپنے سٹاف کے لیے اور بچوں کے لیے ہینڈ واش کا بہترین انتظام متعارف کروائیں جو کہ والدین دیکھ کے مطمئن ہوں۔ ٹیکنالوجیکل آلات پر بھی ہوم ورک کر لیں، ٹینڈر لیں اور اپنے ادارے کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں، جیسے لیپ ٹاپ ہو گئے، ٹیبز ہو گئے۔ یقین کیجیے اگر آپ نے یہ سب اقدامات نہ کیے تو لوگ آپ کے ادارے کا رخ نہیں کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے آپ انتہائی زیادہ پریشان ہیں، زخم خوردہ ہیں، مایوس ہیں، پشیمان ہیں، کیونکہ آپ کا کسٹمر اور آپ کا کلائنٹ دونوں آپ کو سپورٹ نہیں کرتے۔ مگر کوئی بات نہیں، آپ ہمیشہ کی طرح پھر سے کمر بستہ ہو جائیں، پھر سے آگے آئیں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بر وقت تیار رہیں کیونکہ حکومت کسی بھی وقت مذکورہ بالا تجاویز جو اوپر ہم نے ڈسکس کی ہیں ان سے ملتی جلتی ایس او پیز جاری کر دے گی، کیونکہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ حفاظتی اقدامات جاری کیے جائیں گے، وہ ان پہ آپ پہلے سے ہوم ورک کر لیں اپنے۔ حکومت کسی بھی وقت ایس او پیز جاری کر کے اسکول کھول دے گی، پھر آپ بھاگم بھاگ ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے دوست۔ آخر میں پیغام ان والدین کے لیے جو عرصہ دراز سے سکولز کو مافیا کا درجہ دلانے پر بضد اڑے ہوئے ہیں، تو کیا اب آپ مطمئن ہیں؟ آپ کی روح کو سکون پہنچا ہے؟ آپ کی دیرینہ خواہش کے مطابق ایجوکیشن انڈسٹری تقریباً تباہی کے دہانے پر ہے، اور یقیناً 2 ماہ سے مسلسل اپنے بچوں کی تعلیمی تباہی پر آپ شادمان تو نہیں ہوں گے۔ شاید اب آپ کو یہ احساس ہو جائے بچے کی زندگی میں سکولز کا کتنا بڑا کردار ہے۔